اوپر والے نے سب کچھ دے رکھا ہے. یہ سب سے پہلے ہمارا کہنے کہ ہاں بابو آگے بڑھو, ہم ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہیں. زمین مانگو گے زمین دیں گے, لوگ مانگو گے لوگ دیں گے, بچے مانگو گے بچے دیں گے. لیکن سب سے زیادہ نیگیٹو پلیئر سے ہی نکلے, من کی سوچ کے لوگ یہی نکلے, کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں گاؤں میں اپنی چودراہٹ قائم رکھنا ہے. چاہے گھر اجڑ جائے, گھروں میں تالا لگ جائے, بچے بگڑ جائے, ان کو کوئی مطلب. خالد صاحب ذرا سیاسی پول سے باہر نکلیے, سماج پہ نظر دوڑائیے. کالا چشمہ کی جگہ میرا خوبصورت چشمہ اور لگائیے جس میں سماج کے بچوں کو بھی دیکھ سکتے. میں جناب انور اللہ صاحب سے بھی بات کرتا ہوں کہ آپ نبی کی سیرت کی وہ چیزیں لائیے جو مسلک سے ہٹ کر کوئی ڈویژن نہیں ہو, امت واحدہ کا کنسپٹ لانے کی تیاری کیجیے تاکہ وجے یادو جی بھی اگر ہمارے یہاں ہو تو لگے کہ یہ انسان نوازوں کی محفل ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, ان کے درمیان ہم اکیلے نہیں جائیں گے, ہزاروں لوگوں کو لوگ جائیں گے. یہ محنت ہونی چاہیے. میں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ بیچ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا, چونکہ میں ماحول بنا رہا ہوں آئندہ ایک بڑے پروگرام کو, اس لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا. میرے ساتھ سے بھی ہے کہ آج 10 سال پہلے جب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق ہوتے ہوئے جب میں JNU پہنچا ہوں, پھر جامعہ حمدرد پہنچا ہوں, پھر جھارکھنڈ کا میں پورے جو ہے اسٹیٹ کانگریس کا میں جنرل سیکرٹری بن کے نکلا, جھارکھنڈ پردیش یوتھ کانگریس کا. میرے اندر ایک کام کرنے کا جذبہ تھا, میرے اندر ایک کام کرنے کا طاقت تھا, میرے اندر کام کرنے کا ایک حوصلہ تھا. آج تو چند جاہل ہمارے گاؤں کے بھی جو ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ طیب اصغر کی آواز پر 1 لاکھ لوگ اسی گاؤں کے اندر آ سکتا ہے. میرے اندر وہ حوصلہ تھا, لیکن میرے حوصلوں کو میرے اپنوں نے توڑا ہے, غیروں نے نہیں توڑا ہے, غیروں نے ساتھ دیا ہے, میرے اپنوں نے توڑا ہے, ان بدتمیزوں نے توڑا ہے. ان کا حال یہ ہے, نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ کسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. حسد اور جلن اور بدیا گیری کے کلچر سے نہ یہ باہر نکلے ہیں نہ باہر نکلیں گے. یہ سماج کو گمراہی اور بربادی کے راستے میں لا کے کھڑا کے. لیکن ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں, ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں, ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں, ہم لوگ ابو بکر صدیق کے پرستار ہیں, ہم لوگ حضرت عمر کے پرستار ہیں, ہم لوگ حضرت عثمان کے پرستار ہیں, ہم لوگ حضرت علی کے پرستار. اور جو اللہ کا ہے اسے کے ساتھ دنیا ہے, اور اگر 4 5 6 8 دیوانے اگر بدتمیز نکل بھی جائے, اور جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے تو 50 لاٹھی پیدا کر لو 4 دیوانوں. گنڈا گردی گاؤں کے پڑھ کے نیچے کر لو, گھر سے باہر نہیں کر سکتے ہو. جس دن کرو گے اس دن دیکھو گے حوصلہ کس کو بولتے ہیں, جذبہ کس کو بولتے ہیں. اور لاکھوں لوگوں کے سمندر. ابھی چھوٹا سا الیکشن ہوا ہے, مجھے گھیرنے کی کوشش ہوئی, چھوٹا سا الیکشن ہوا ہے, مجھے بدنام کرنے کی کوشش ہوئی, جبکہ میں اس الیکشن میں موجود نہیں. الیکشن سے 4 روز پہلے چلا گیا, اور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں پورے جموئی ضلع کے اندر میں تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہوں. میں اگر کسی ایک کو سپورٹ کروں گا تو دوسرا ناراض ہوگا, دوسرے کو سپورٹ کروں گا تو تیسرا ناراض ہوگا. ظفر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ گواہ ہے, چلا سکے. ظفر صاحب نے کہا کہ طیب بھائی آپ کو کھلا کسی ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دوسرے کینڈیڈیٹ کی جو لوگ لڑا رہے ہیں دل و جان سے, اگر ایسے 100 لوگ ناراض ہو گئے تو کل کو تعلیمی تحریک میں اس کا اثر پڑ جائے گا, اس کا نقصان ہو جائے گا. ہم جیسے لوگوں کو نیوٹرل رہنا پڑے گا. عوام فیصلہ کرے گی کون جیتے گا, لیکن ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے اپنوں نے ہمارے خلاف افواہ اڑایا, اور یہ سوچا کیوں افواہ اڑایا, کیونکہ ہم 4 سال سے تعلیمی تحریک پہ کام کر رہے ہیں. ہم 4 سال سے گاؤں جا کے ان بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں. ہمارے برادر سمدانی, ان کے ساتھ برادر اشفاق, برادر ربانی, برادر شاہنواز جو یہاں موجود ہے ابھی, یہ تمام لوگ جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, پسینہ چھوڑا رہے ہیں. لیکن ان کو کیا لگ رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا, یہ کسی تیسرے کا نام بھی سننا نہیں چاہتے. کہ بھیا تم چل, ہم کہتے ہیں اگر تم کو طیب اصغر پسند نہیں ہے تم آگے چل, ہم پیچھے چلتے ہیں, خادم کی حیثیت سے چلتے ہیں, ایک نوکر کی حیثیت سے چلتے ہیں سماج کے پیچھے. 12 بجے رات میں بولا ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں, لیکن سماج کا کام کر, اپنے گھر کو سجانے کا کام کرتا. تو ٹھیکیدار ہے تو ٹھیکیدار رہا, نیتا وہی ہے, سیاستدان وہی ہے, پولیٹیکل لیڈر وہی ہے, سوشل ورکر وہی ہے جو سماج کو بدلنے کا کام کرتا ہے, ریفارمر وہی ہے جو سماج کو بدلنے کا کام کرتا ہے. جو سماج کو بدلنے کا کام نہیں کرتا ہے, صرف اپنا سوچتا ہے, ٹھیکا لیتا ہے, وہ ٹھیکیدار ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہو سکتا, وہ سوشل لیڈر نہیں ہو سکتا. سوشل لیڈر وہ ہوگا تو اگر اپنے گھر کا بھی کچھ لگانا ہو. کسی نے شعر کہا, جہاں تیرگی کو دیکھا, میرا جذبہ یہی ہے, جہاں تیرگی کو دیکھا وہی اپنے گھر کو پھونکا,
जहां तीरगी को देखा वही अपने घर को फूका। फखरुद्दीन भाई, क्योंकि आप बड़ी खिदमत में लगे हुए हैं इसलिए हम समझते हैं कि शेर के साथ आपका इस्तेमाल भी है। फखरुद्दीन भाई, कि जहां तीरगी को देखा वही अपने घर को फूका। मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वही अपने घर को फूका। मुझे भी एहसास है कि मैं सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में पढ़ने की वजह से अपने वालिदैन की जो खिदमत मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। अपने घर को सजाने में जितना आगे मुझे एक रोल प्ले करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। हम अपने माँ बाप के, अपने बहनों और भाइयों के आरज़ुओं को पूरा करने में अगर हमारी कोई जिम्मेदारी होती है तो हम पूरा नहीं कर सके। लेकिन ये अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर, ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। मैं सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीछे भी बोलता हूँ। ये अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे नेक माँ बाप अता किया। अल्लाह ने मुझे दो ऐसे भाई अता किए जो बाप समान है, जिनके वालिदैन की तरह शफकत हमें नसीब है, जिसकी वजह से मेरा सर कभी झुका नहीं और हमें कभी फाना कशी जिंदगी में नसीब नहीं है। आज जो खड़ा हूँ, आज जो हौसले से बोल रहा हूँ, अपने माँ बाप की दुआएं और अपने दोनों भाइयों का साया है सब। भाई बोलने से हिचकिचाता नहीं। लिहाजा हर घर में जो लोग बड़े लोग हैं कम से कम इतना कर लीजिए, अगर पूरे समाज के लिए आपकी गुर्दे में ताकत नहीं है तो कम से कम अपने घर के बच्चों को, भतीजा को, भतीजी को, भगना को, कोई अगर उसमें यतीम और गरीब रह गया तो उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर उससे बड़ा हौसला रह गया, समाज में किसी से आपका रिश्ता नहीं है, उसको भी पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने का काम कीजिए। अल्लाह कह रहा है यही चीज काम आएगा, यही चीज काम आएगा। अल्लाह को वो अदाए पसंद है जो इंसान की खिदमत करता है। इसीलिए सहाबा कराम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आप सहाबा कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, हु इज द बेस्ट मोमिन, सबसे अच्छा मोमिन कौन है हमारे दरमियान? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन यनफउन नास लिन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला। आप फायदा पहुंचाने वाले बन जाइए, आप नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बन जाइए। लेकिन आपका तो यह है कि हर कदम पर हैकड़ी, हर कदम पे चौधराट, हर वक्त पे गाली। अगर जरा से थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर हाथ में आया, वार्ड बन गए, मुखिया बन गए, तो उस पर हाथ छोड़ रहे हैं, उस पर हाथ छोड़ रहे हैं, उस पर हाथ छोड़ रहे हैं। अल्लाह तेरी चौधराहट निकाल देगा अगर तेरा रवैया यही रहा। लिहाजा बदलने की कोशिश कीजिए। और जफर साहब और तमाम लोग, खालिद बेग साहब, तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई। मैं गांव आया, मैंने कहा तैयब असगर अकेला नहीं है। अगर तुमको घमंड है कि तुम्हारा 10 घर है सेवे के अंदर में और कुटिया के नाम पर हमको गिरा दोगे, तो इंशाअल्लाह नवादा से लेकर जम्मू या पटना से हजारों की तादाद में हमारा कुटिया निकलेगा और ये कुटिया हमारे सवाल को सब निकलेगा। हमारा गुतिया तो पलता में बैठा हुआ है, हमारा गुतिया तो दीननगर में बैठा हुआ है, हमारा गुतिया तो जाखड़ा में बैठा हुआ है, हमारे गुतिया तो सिकंदरा में बैठे हुए हैं, हमारे गुतिया तो बिहार शरीफ में बैठे हुए, गया में बैठे हुए, पटना में बैठे हुए। हमारे गोतिया का नतीजा ये है। इसलिए कि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, हम नहीं देखते कि ये जमड़िया क्या है। जमड़िया इसलिए बताया कि पहचान उस गांव से आए, हमारा तो छोटा भाई अब्दुल रहमान साहब। ये सोच लिया ना, यही सोच लिया। विजय यादव जी इंसान है, हम भी इंसान है, ये सोच ले आई। लिहाजा आइए, गांव के वो बच्चे जो पढ़ाई छोड़ के बीच में भागे हैं, जिन लोगों ने तुमको गुमराह किया है, तुम्हें जंगली और जानवर बना के छोड़ेंगे। ये अब बदतमीजों के राह पे चले होगा तो तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं होगा तुम लोगों को। तो जाओ कुतिया का लाठी उठा के चले रहो, देखे क्या है तुम लोग के मिजाज के अंदर में। सिवाय गुंडागर्दी अकड़ के निकल जाएगी, उसके अलावा आगे बढ़ने वाले नहीं हो तुम लोग। जनाब आप रूहानी तबीब की हैसियत से, अभी शेख साहब चल रहे पीछे से थके हुए रास्ते में आ रहे हैं। अभी एक तबीब कौम यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनवर हिलाल साहब। अल्लाह ने आपको पर्सनालिटी दी, आपकी अपनी सोच। अभी हमारे बड़े भाई, मैं बड़ी मुँह पता नहीं मैं बोलने की हिम्मत कैसे कर रहा हूँ, आमतौर से बोलने की हिम्मत नहीं, एक साथ महफिल का तकाजा है कुछ बोल जा रहा। हमारे बड़े भाई जनाब सैयद अनवर हुसैन साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक सदर रहे। और उस जमाने में, आज तो लोग छोटे छोटे नेता हो गए, पार्टी बन गए, झंडा उठा रहे तो समझ रहे अपने आप को नेता। बीपी सिंह जिस जमाने में जनता दल के कमान थे, उस जमाने में उस पार्टी में आप जनरल सेक्रेटरी थे। मिस्टर सुबोध कांत साहब और आज जो कैबिनेट मिनिस्टर वाला दिख रहे थे, सब आपको जानते हैं अच्छी तरीके से। हम आज भी कहते हैं कि जिस दिन आपने चाह लिया, इसलिए कि हम कमजोर लोग हैं, हम इस बात को मानते हैं। हम बहुत ज्यादा शऊर वाले लोग नहीं है, हम इस बात को मानते हैं।
ہمارے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہمارے پاس اسٹرائکنگ مائنڈ نہیں ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں میری رائے یہ نہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ آپ سے ملاقات کر چکے ہیں آپ کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ اٹھ کے آتے ہیں، انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کا تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں پٹنہ بلائیے تو پٹنہ آئیں گے، سکندرا بلائیے تو سکندرا آئیں گے، جہاں بلائیے تو جہاں آئیں گے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد سماج کو انسانیت کے راستے پہ لے جانے کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو لے آتے ہوئے قبر پہ لیٹیں گے انشاءاللہ تو نور چاروں طرف سے قبر میں بھی بکھرے گا انشاءاللہ۔ لہذا ہم اپنے گاؤں کے بزرگوں سے اور اپنے گاؤں کے نوجوانوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں، مشعل راہ بنو، قوالا کے آگے تھرکنا بند کرو اور تعلیمی کانفرنس سے تعلیمی کانفرنس سے ہی جاگیں گے، اور تعلیمی کانفرنس جب جاگے گا انشاءاللہ ہندو اور مسلمان جو نعرہ ہے ہندو مسلم بھائی بھائی، انشاءاللہ یہ حقیقت کا روپ لے گا، یہ حقیقت کا روپ لے گا۔ بھیجا یادو جی، فخر الدین جی آج جس طرح سے کاندھے سے کاندھا ملا کے آئے ہیں، انشاءاللہ اس علاقے کے پورے ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے سماج پریورتن میں لڑائی لڑیں گے، جس طرح سے نتیش کمار جی لڑ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھائی حسین بابو، میرا ذرا سا آپ تمام لوگ پڑھے لکھے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے ذرا سا ساری قوت بھی دی، لیکن اس کو ذرا سا تعلیم کے راستے سے نکل کے شکشت کرنے کا کام کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جذبی ہیں وہاں باہر میں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہ ہی صرف ان کا مقام ایک اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ نیچے بھی وہ مصروف ہے مہمانوں کے استقبال میں۔ اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی بول چال کی صلاحیت دی ہے، جس دن جذبی یہ سوچ لیں گے کہ ہم کو نیک راستے پہ نیک کام کرنا ہے، انشاءاللہ اس جگہ پہ لاکھوں کا سمندر ان کا استقبال کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے ایک اچھے گھرانے کا بچہ ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم برے لوگوں سے نکل کر اچھے لوگوں کا ہاتھ تھامیں اور ان کو آگے بڑھائیں۔ لہٰذا وقت نہیں لیتے ہوئے اب میں اپنے جذبات کا اظہار کر چکا، میں جناب عبدالرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے تلاوت کریمہ سے کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پیش کریں پروگرام کا منظر، اس کے بعد پھر بچے ہمارے سیوے کے وہ بھی پیش کریں گے، فلسہ سے جو بچے آئے ہیں وہ پیش کریں گے، ہماری کچھ بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے۔ ادھر کے لوگ ادھر تو راستہ خالی کر دیں، جو بچی آئیں گی وہ انشاءاللہ ان کے لیے راستہ ہوگا، آپ ادھر سے کریں۔ میں جناب عبدالرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ندامت کی ذمہ داری قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو کالید الجزماء۔ ہر وہ مجلس جس کی ابتدا قرآن کریم سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو، اس کے بارے میں کہا گیا فہو کالید الجزماء، وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے، یعنی ایسی چیز جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی یوز نہ ہو، جو بے فائدہ ہو، اس طرح ہو جاتی ہے اگر کوئی مجلس بغیر بسم اللہ کے شروع کی جاتی ہے۔ میں قرآن کریم سے اس مجلس کا آغاز کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. تلاوت کلام اللہ آپ سماعت فرما رہے تھے. قرآن کریم کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے اور کسی ہستی جس کا نام لیا جائے تو وہ ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کے شجر و حجر کے اور تمام چیزوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو نذران عقیدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے طیب صاحب نے اگر کسی کو متعین کیا ہو تو برائے کرم بھیجیں. نعت پاک کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوگا. ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے